نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اسلام دین انسانیت ہے اور اس کی تعلیمات جہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کا درس دیتے ہیں، وہیں پہ غیر مسلموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کا بھی حکم دیتے ہیں۔ اسلام دین امن ہے اور اس کی تعلیمات محبت، اخوت اور بھائی چارے کا درس دیتی ہے۔ قرآن مجید میں سورہ المجادلہ سورہ نمبر 60 اور آیت نمبر 8 میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين۔ کہ اللہ سبحانہ و تعالی تمہیں منع نہیں کرتا اس بات سے کہ تم حسن سلوک سے پیش آؤ، اچھا برتاؤ کرو، احسان کرو، انصاف کرو ان لوگوں کے ساتھ جو دین کے مسئلہ میں تمہارے ساتھ جھنگ نہیں کرتے، تمہارے ساتھ جھگڑا نہیں کرتے۔ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکلنے سے مجبور نہیں کرتے۔ یعنی یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ غیر مسلموں کے متعلق بات کر رہے ہیں کہ جو تمہارے ساتھ جھگڑا نہیں کرتے، تمہیں ہجرت کرنے پہ مجبور نہیں کرتے، تم ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، ان کے اوپر احسانات کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات سے نہیں روکے۔ اور حسن سلوک اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے کہ ہم غیر مسلموں کو تحفے تحائف دیں، اور اس بات کی شریعت اسلامیہ میں کہیں بھی مذمت نہیں ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی صحیح میں حدیث لاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک صحابی، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ریشمی کپڑا خریدا اور اس نیت کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ پڑھاتے ہیں، جب جمعہ پڑھائیں گے اس وقت آپ زیب تن کر لیں گے، اور جب آپ کے پاس مختلف علاقوں سے وفد آتے ہیں، سردار آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت محلیہ کریں گے۔ اس سے بندے کی پرسنالٹی میں فرق آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول نہیں کیا۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا جو آدمی ریشمی لباس اس دنیا میں پہنتا ہے اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لباس سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دے دیا۔ بڑے حیران ہوئے، یا رسول اللہ آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ جو اس کو پہنتا ہے اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور اب آپ یہ مجھے دے رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر یہ میں تمہیں پہننے کے لیے نہیں دے رہا، میں اس لیے دے رہا ہوں کہ تم اس کو فروخت کر دو یا کسی کو دے دو۔ تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ کے ایک مشرک آدمی کو تحفے میں وہ لباس دے دیا۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ غیر مسلم کو ہم تحفہ دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ اگر اس نیت کے ساتھ دیے جائیں کہ یہ ہمارے دین کے قریب ہو جائیں گے تو اس سے بڑھ کے اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی غیر مسلمانوں کو تحفے میں کوئی چیز دے دے تو وہ رکھ سکتا ہے، اس کو استعمال کرنے میں، اس کو رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میں اس کے اوپر ایک آرگومنٹ رکھنا چاہتا ہوں۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، آپ کی حاجات کو پورا کرنے کے لیے ایک یہودی سے قرض لیا کرتے تھے۔ اب ایک دفعہ قرض لیا اور ٹائم مقرر کیا کہ فلاں دن کو میں آپ کو یہ قرض ادا کر دوں گا۔ وہ وقت تو آ گیا لیکن قرضہ چکانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ارادہ کر لیا کہ میں صبح بھاگ جاؤں گا۔ کہتے ہیں کہ صبح کا وقت تھا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے پیغام ملا کہ یہ 4 اونٹ ہیں جو سامان سے لدے ہوئے ہیں، ان کو رکھ لو اور اس سے قرض کو چکا دو، قرض کو اتار دو۔ تو آپ نے فرمایا بلال یہ سامان فدق کے علاقے کے جو بادشاہ ہیں اس نے مجھے بھیجا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رکھ لیا۔ اس کا مطلب ہے غیر مسلم اگر کوئی تحفہ دے دے اس کو قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاتم بن نبی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب مصر کے بادشاہ مقوقس کی طرف بھیجا اسلام کا پیغام دے کر، تو اس نے جب اسلام کا پیغام سنا تو وہ خوش ہوا لیکن اسلام کو قبول نہیں کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کیا، لیکن اس نے تحفے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 کنیزیں بھیجی۔
ان میں سے ایک سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، جن کے بدن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے چاند سا بیٹا ابراہیم عطا کیا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے ہم غیر مسلموں کو تحفے تحائف دے بھی سکتے ہیں، اگر وہ بھی ہمیں دے دے تو ان کو استعمال کرنے میں، ان کو رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دین اسلام کا فہم دے اور ہماری اس کاوش کو لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ اقول قولی ھذا وما توفیقی الا باللہ۔